الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أسباب الطعن في ضبط الراوي أيضا خمسة. صاحب مصنف فضيلة الشيخ سفیر رحمان مبارک پوری رحمہ اللہ اپنی اس کتابچہ بہجت النظر کے اندر طعن کے اسباب کا بیان کرتے ہیں کہ راوی کے ضبط کے تعلق سے، اور جیسا کہ اس سے پہلے والے درس کے اندر ہم لوگوں نے ضبط کی تعریف بھی ہم نے پڑھا کہ حفظ کے اندر جو ہے انسان جو ہے ماہر ہو، پختہ حفظ ہو. اور حفظ کی اب یہاں پر ضبط کی جو ہے دو قسمیں بیان کی گئی تھیں، ضبط الصدر اور ضبط الکتاب. یعنی انسان جو ہے جو بات سنتا ہے یاد کرتا ہے تو اسے سینے میں یاد رکھ لے، اور دوسری چیز ہے کہ انسان اسے لکھ لے. تو اس طریقے سے جو چیزیں لکھی جاتی ہیں یا یاد کی جاتی ہیں تو وہ محفوظ رہتی ہیں. تو اسی تعلق سے اب بیان کرتے ہیں کہ راوی کے تعلق سے جو ہے جو طعن کیا جاتا ہے تو اس میں جو قسم ہے وہ اس کے ضبط کے تعلق سے ہے کہ ایک راوی کتنا جو ہے یاد کر لیتا ہے یا کیا باتوں کو سمجھتا ہے یا غلطیاں اس کی کیا ہوتی ہیں. تو اس تعلق سے جو ہے یہاں بھی 5 اس کی قسمیں ہیں. جیسا کہ راوی کے عدالت کے تعلق سے اس سے پہلے ہم لوگوں نے پڑھا کہ طعن کے جو اسباب ہیں راوی کی عدالت کے تعلق سے تو وہ 5 تھے. پہلا تھا کذب، اس کے بعد اتہام بالکذب، تیسرا الفسق، چوتھا الجہالہ، پانچواں البدعہ. تو یہ 5 چیزیں تھیں. اب راوی کے ضبط کے تعلق سے طعن کے جو اسباب ہوں گے وہ بھی 5 بتا رہے ہیں. تو یہاں ضبط کے تعلق سے یاد رکھیں کہ ضبط کے تعلق سے راوی کے ضبط کے تعلق سے طعن کے جو اسباب ہوں گے وہ 5 ہوں گے. پہلے قسم الاول میں بتاتے ہیں کسر الغفلہ، یعنی راوی جو ہے غفلت کا شکار ہے. عام طور پر وہ بہت ساری چیزوں کو جو ہے صحیح طریقے سے یاد نہیں کرتا ہے، یا اسی طریقے سے اس کے پاس جو ہے کبھی من کیا تو پڑھا، کبھی من کیا تو نہیں پڑھا. تو یہ ہے کثرت الغفلہ. اس کے بعد ہے فحش الغلط، یعنی واضح طور پر جو ہے غلطیاں کر جاتا ہوں، بیان کچھ کرنا ہے بیان کچھ کر جاتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے طعن کے جو ہے اسباب ہوتے ہیں. اور تیسرا میں بتاتے ہیں کہ وہم، یعنی راوی کو وہم ہو جاتا ہے کہ میں نے یہ بات کہی یا دوسری بات کہی. تو انسان کبھی تردد کا شکار ہوتا ہے. تو وہم اسے ہی کہتے ہیں کہ انسان کبھی سمجھے کہ میں نے یہ بات کہی ہے یا یہی بات کہی ہے، کبھی ایک بات یا دو بات، 2-3 باتوں کو جو ہے بیان کر جاتا ہے. تو راوی کو شک ہو جاتا ہے کہ ہم کون سی بات کو میں نے جو ہے سنا ہے اور کون سی بات کو ہم بیان کر رہے ہیں. تو یہ وہم ہے. تو اس بنیاد پر بھی راوی کے اوپر جو ہے طعن کیا جاتا ہے. چوتھی قسم مخالفت الثقات، کہ جو راوی ہے وہ اپنے سے جو اوثق جو راوی ہوگا، یعنی جیسا کہ اس سے پہلے بھی ذکر کیا گیا کہ ایک راوی کے اندر جو ہے ضبط کا مادہ جو ہے زیادہ ہوتا ہے، وہ بھولتا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور راوی عادل بھی ہوتا ہے، تام الضبط بھی ہوتا ہے، متصل السند بھی ہوتا ہے. تو اب یہ جو راوی ہے جس کے اوپر طعن جو کیا جاتا ہے تو اس کے اندر خفیف الضبط ہوتا ہے، یعنی باتوں کو جو ہے ہلکا جو ہے یاد رکھتا ہے. یا اسی طریقے سے اس سے جو اوثق جو راوی ہوتا ہے، جو صحیح روایتوں کو بیان کرنے والے ہوتے ہیں، پختہ راوی ہوتے ہیں دل دماغ ہر اعتبار سے، تو اس کی اگر مخالفت اگر یہ نیچے والا انسان اگر کر جائے تو بھی راوی کے اوپر جو ہے اس کے ضبط کے اوپر یہ طعن کیا جائے گا کہ اپنے سے زیادہ بیٹر انسان کے اوپر جو ہے وہ جو نیچے والا جو انسان تھا وہ طعن جو ہے نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس نے حدیث کے تعلق سے مخالفت کر لیا. تو اس بنیاد پر اس کے اوپر جو ہے طعن کیا جائے گا، یعنی اس راوی کے اوپر جو ہے رد اور نقد یا کمنٹ جو ہے کیا جائے گا. اور پانچویں قسم ہے کہ سوء الحفظ، کہ اس کا حافظہ جو ہے اچھا نہیں ہوتا ہے، وہ ہمیشہ جو ہے بھول جاتا ہے. ٹھیک ہے. یا ادھر کچھ باتیں ادھر کی یاد رکھتا ہے، کچھ باتیں ادھر کی باتیں یاد رکھتا ہے. تو اس کا حافظہ بھی جو ہے کمزور ہوتا ہے. تو اس بنیاد پر بھی راوی کے اوپر جو ہے طعن جو ہے کیا جاتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ اکثر کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اس میں فلاں راوی ایسا ہے. تو راوی کے اوپر جو ہے کبھی اس کے ضبط کے تعلق سے بحث کی جاتی ہے کہ اسے کتنا جو ہے یاد رہتا ہے، غافل ہے کہ نہیں ہے،
اسے وہم ہوتا ہے یا اپنے سے ثقات راوی کی مخالفت کرتا ہے یا اس کا حافظہ کمزور ہے، تو ان سب چیزوں کے اوپر جو ہے دھیان دیا جاتا ہے، تب جا کر حدیث کے اوپر جو حکم لگتا ہے۔ اسی طریقے سے راوی کی عدالت کے اوپر بھی حکم لگتا ہے، جیسا کہ اس سے پہلے جو ہے گزر چکا ہے۔ تو یہ 5 قسمیں جو ہے آپ کے سامنے آئیں کہ راوی کے ضبط کے تعلق سے جو تان ہوتا ہے وہ 5 قسمیں ہیں، وہ آپ کے سامنے ابھی بیان کر دیا گیا کہ پہلا ہے کثرت الغفلہ، فحش الغلط دوسرے نمبر پر، تیسرے پر وہم ہے، چوتھے پر مخالفت الثقات ہے، پانچویں پر سوء الحفظ ہے۔ اس کے بعد مصنف کہتے ہیں وَهُوَ أَلَّا تَتَرَجَّحَ إِصَابَةُ الرَّاوِي عَلَى خَطْئِهِ، کہ راوی کی جو درستگی ہے اس کو ترجیح نہ دیا جاتا ہو اس کے خطا پر۔ یعنی سوء الحفظ کیا ہے؟ سوء الحفظ یہی ہے، اس کی تعریف کر رہے ہیں کہ راوی جو اپنی رائے ایک رکھتا ہے، اب اس کی جو خطا ہے، تو اب اس کی خطا جو ہے وہ راج اس کی جو درستگی ہے اس کے خطا کے اوپر جو ہے راجح نہیں ہو پاتا ہے، یعنی غالب نہیں ہو پاتا ہے، بلکہ معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ اس کی غلطی ہی زیادہ جو ہے ہوتی ہے اور اس کی درستگی جو ہے کم ہوتی ہے، تو اسی کو جو ہے سوء الحفظ جو ہے کہیں گے کہ بات کو صحیح سے یاد نہیں رکھ پایا، کچھ ادھر کی بات ادھر ہو جاتی ہے، کچھ اور ادھر کی باتیں ادھر کر لیتا ہے، تو یہ کمزوری ہوتی ہے جس کی وجہ سے راوی کے اوپر جو ہے تان کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے ایک نئی بات اب یہاں سے شروع کر رہے ہیں صفحہ 9 سے ہی، کہ والحدیث المردود عدت انواع، کہ مردود جو حدیث ہے، مردود یعنی جس کو قبول نہیں کیا گیا، عدت انواع اس کی مختلف قسمیں ہیں، اس مردود حدیثوں کی مختلف قسمیں ہیں۔ وللرد سببان اساسیان، اور اسی طریقے سے راوی کہتے ہیں، مصنف کہتے ہیں صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ، کہ اس کے دو بنیادی جو ہے سبب ہے، رد کے دو بنیادی سبب ہیں۔ پہلا سبب یہ بیان کرتے ہیں کہ الطعن فی عدالت الراوی، کہ راوی کی عدالت کے تعلق سے جو ہے تان کرنا، اور ضبط ہی یا اس کے ضبط کے تعلق سے۔ تو جیسا ہم نے ابھی شروع کیا آج کا اس درس، تو اس کے اندر جو ہے راوی کے ضبط کے تعلق سے ہم نے پڑھا 5 قسمیں، اور اس سے لاسٹ والا جو درس ہم لوگوں نے پڑھا تھا تو اس میں راوی کی عدالت کے تعلق سے ہم نے پڑھا تھا۔ تو وہی بنیادی چیز یہاں بتا رہے ہیں کہ حدیث مردود کیوں ہوتی ہے، اس کے دو بنیادی سبب ہوتے ہیں۔ تو پہلا سبب میں کہہ رہے ہیں کہ الطعن فی عدالت الراوی او ضبط ہی، کہ راوی کی عدالت یا اس کے ضبط کے تعلق سے جو ہے تان کیا جاتا ہے۔ بے اقسامها العشرہ، اور کہتے ہیں کہ اس کی جو قسمیں ہیں 10 ہیں، تو پہلے قسم کی 5 اور دوسری قسم کی 5، 5 5 10، تو اس طریقے سے جو 10 قسمیں ہو گئی۔ دوسرا جو سبب بتاتے ہیں، بنیادی سبب کہ حدیث مردود کیوں ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں کہ السقوط من بین السند، کہ سند کے درمیان سے، جو چین سسٹم ہے اس کے درمیان سے راوی جو ہے گرا ہو، سقوط یعنی گرنا، یعنی راوی جو ہے کوئی گرا ہوا ہو۔ وربما يكون الحديث المردود جامعا بين هذين السببين الاساسيين، اور کہتے ہیں کہ مردود حدیث جو ہے کبھی ان دو سببوں کے درمیان بھی جو ہے جمع ہو جاتا ہے، یعنی دونوں سبب بھی جو ہے ہو سکتے ہیں، یعنی راوی کے عدالت اور اس کے ضبط کے اوپر بھی تان ہو جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ سند میں راوی کو جو ہے گرا ہوا ہوتا ہے، تو کبھی کبھی مردود حدیث کے اندر جو ہے دونوں سبب جو ہے پائے جاتے ہیں، جمع ہو جاتے ہیں، کہ اس بات کو جو ہے انہوں نے بیان کیا۔ اب اس کے بعد مصنف کہتے ہیں کہ فالحدیث الضعیف، کہ ضعیف حدیث کیا ہے؟ ما فقد فیہ صفات الصحیح والحسن كلها او بعضها، یعنی ضعیف حدیث وہ ہے جس کے اندر صحیح یا حسن کی مکمل یا بعض صفتیں جو ہے نہ پائی جاتی ہوں۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جیسا کہ ہم لوگوں نے صحیح کی جو تعریف پڑھا، اگر ذہن پر بات رہے گی تو یہاں ہم ضعیف حدیث کے مفہوم کو سمجھ جائیں گے۔ صحیح حدیث میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ صحیح حدیث کسے کہتے ہیں؟ کہ جو راوی جو ہے عادل ہو، تام و ضبط ہو، یعنی اس کا حفظ چاہے لکھنے کے اعتبار سے ہو یا سینے میں یاد کرنے کے اعتبار سے ہو بالکل پختہ ہو، اور اسی طریقے سے وہ جس سے روایت کرتا ہے اپنے ہی ہم پلہ انسان سے روایت کرتا ہو، اور سند بھی بالکل متصل ہو، کہیں بھی کوئی کڑی گری ہوئی نہ ہو، اور حدیث معلل اور شاذ بھی نہ ہو، تو یہ صحیح حدیث کی تعریف ہے۔ اور حسن میں کیا ہے کہ یہ تھوڑا خفیف الضبط ہے، یعنی کہ راوی جو ہے تھوڑا سا اس کا حافظہ جو ہے صحیح راوی کے مقابلے میں تھوڑا سا کم ہے۔ تو اب ان دونوں میں سے اگر کوئی بھی تعریف اگر کسی حدیث کے اندر اگر نہیں پائی جاتی ہے تو گویا کہ وہ ضعیف حدیث ہے۔
تو ضعیف حدیث میں کیا سمجھیں گے کہ جس کے اندر صحیح یا حسن کی مکمل یا بعض صفتیں جو ہے نہ پائی جاتی ہو، ما فقدہ، جو پائی نہ جاتی ہو۔ اب کہتے ہیں مصنف کہ وهذا يشعر بأن الضعيف قد يكون جامعا بين الطعن في الراوي والسقوط في السند، یعنی مفہوم وہی ہے کہ اس کا کہ راوی کے تعلق سے جو طعن ہوتا ہے اور اسی طریقے سے سند میں جو راوی جو گرا ہوا ہوتا ہے، تو وہ سب جو ہے ایک جگہ جو ہے جمع ہو جاتے ہیں۔ وهذا یشعر یا یشعر، کہ اس سے یہ سمجھیں گے کہ ضعیف حدیث کیا ہوتا ہے، کہ ضعیف حدیث وہ ہے کہ کسی ضعیف حدیث کے اندر راوی کے اوپر جو ہے جو طعن کیا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے سند سے کوئی راوی جو ہے گرا ہوا ہو، تو سب کے سب جو ہے ایک جگہ ہی جمع ہو جاتے ہیں اسی ایک حدیث کے اندر، تو یہ ضعیف حدیث کی جو ہے پہچان جو ہے ہو جائے گی۔ وقد ينفرد بأحدهما، اور کہتے ہیں کہ کبھی ان دونوں میں سے کوئی ایک سبب جو ہے پایا جاتا ہے، یعنی یا تو حدیث مردود کے اندر راوی جو ہوگا تو اس کے اوپر جو ہے طعن و تشنیع جو ہے کیا گیا ہوگا، یہ ایک سبب ہوگا، یا پھر یہ ہے کہ اگر راوی اگر صحیح ہے تو اب ظاہر سی بات ہے کہ سند سے کوئی راوی کو جو ہے گرا دیا گیا ہے، تو یہ ایک سبب ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ دو بنیادی سبب جو ہے مردود حدیث کے تعلق سے جو ہے بات آئی آپ کے سامنے، 1 نمبر اور 2 نمبر کے، تو اسی بات کو یہاں پر مصنف جو ہے ذکر کر رہے ہیں۔ فہو کل مقسم لانواع الحدیث المردود الآتی ذکرها، مصنف کہتے ہیں کہ اب اس کی کئی مطلب مردود حدیث کی کئی قسمیں ہیں، مقسم کیا گیا ہے جو آنے والی ہیں، ذکرها اس کا ذکر جو ہے آنے والا ہے۔ تو اب یہاں سے جو ہے وہ ذکر کر رہے ہیں کہ انواع الاحادیث المردودہ من جہت السقوط فی السند خمسۃ، کہ مردود احادیث کی جو قسمیں ہیں جو سند میں راوی کو گرانے کی جو جہت سے ہوں، جہت یعنی وہ ایک قسم ہے، یعنی راوی کو جو گرا دیا گیا ہو سند سے، اب سند کے بیچ سے ہو یا شروع سے ہو یا آخر سے ہو، تو یہاں اس کی بھی 5 قسمیں ہیں۔ تو مردود حدیث کی کیا ہوگی؟ مردود حدیث کی بھی یہاں پر 5 قسمیں بیان کیا گیا ہے جو سند میں راوی کو گرا دیا گیا ہو اس ناحیت سے۔ تو اس میں جو ہے سب سے پہلی جو چیز جو ہے بیان کی جا رہی ہے، مصنف جو بیان کر رہے ہیں، اس میں ہے معلق۔ سب سے پہلی جو چیز مصنف نے بیان کیا اس میں معلق حدیث ہے۔ اب معلق حدیث جو ہے کسے کہتے ہیں؟ معلق حدیث میں کہتے ہیں کہ وَهُوَ مَا سَقَطَ مِنْ أَوَّلِ سَنَدِهِ رَاوٍ أَوْ أَكْثَرَ عَلَى التِّوَالِي أَوْ حُذِفَ جَمِيعُ السَّنَدِ۔ معلق کا مفہوم یہ ہے کہ جس کے شروع سند سے، یاد رکھیں، جس کے شروع سند سے ایک راوی یا ایک سے زیادہ راوی کو پے در پے یعنی کنٹینیوس جو ہے گرا دیا گیا ہو، یا اسی طریقے سے پوری کی پوری سند کو ہی حذف کر دیا گیا ہو اور کہہ دیا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا، تو وہ معلق حدیث ہے۔ تو یاد رکھیں کہ اگر امام بخاری رحمہ اللہ اگر اپنی کتاب کے اندر جو ہے معلق حدیث ذکر کرتے ہیں، جیسے کہتے ہیں کہ تعلیقاً ھذا الحدیث تعلیقاً، تو امام بخاری رحمہ اللہ کی جو معلق جو حدیث ہوتی ہے وہ صحیح ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام بخاری رحمہ اللہ اس سند کو اس سے پہلے والے باب کے اندر جو حدیث اگر ذکر کیے ہوں گے یا کسی بھی کتاب یا باب کے اندر، تو وہاں پر پوری سند کو جو ذکر کر دیے ہوں گے۔ اب پھر بعد میں اگر اسی حدیث کو اگر وہ لے کر آتے ہیں دوسرے مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے، تو وہاں امام بخاری رحمہ اللہ سند کو حذف کر دیتے ہیں اور اشارہ کرتے ہیں کہ میں نے فلاں کتاب میں فلاں باب میں نے پوری سند کو جو ہے ذکر کیا ہے۔ تو امام بخاری کی تعلیقاً حدیث بھی صحیح ہوتی ہے۔ امام بخاری کے علاوہ اگر کوئی بھی محدث اگر معلق یا تعلیق حدیث اگر بیان کرے تو وہ حدیث جو ہے ضعیف ہوتی ہے، تو یاد رکھیں اس بات کو۔ تو معلق جو ہے اصلاً جو ہے مردود حدیث کی قسموں میں سے ہے امام بخاری کو چھوڑ کر۔ تو معلق کی تعریف کیا ہوئی کہ شروع سند سے ایک راوی یا ایک سے زیادہ پے در پے کنٹینیوس راوی کو گرا دیا گیا ہو یا پوری کی پوری سند کو جو ہے حذف کر دیا گیا ہو۔ اب جیسے اس کے مثال کے طور پر جو ہے یہاں آپ کی مثال نہیں دی گئی ہے کہ دوسری جگہوں پر جو ہے مثالیں دی گئی ہیں، جیسے امام بخاری رحمہ اللہ کا کہنا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل الکلام اربع سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر،
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا کہ افضل کلام 4 ہیں، سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، لا الہ الا اللہ کہنا، اللہ اور اللہ اکبر جو ہے کہنا۔ تو یہاں پر کیا ہے کہ تمام کے تمام سند کو حذف کر دیا گیا، حتیٰ کہ صحابی کو بھی حذف کر دیا گیا۔ اور کبھی کیا ہے کہ کبھی جو ہے صحابی کو جو ہے باقی رکھیں گے، یا اسی طریقے سے صحابی کے علاوہ کبھی تابعی سے بھی جو ہے ذکر کیا جائے گا۔ تو یہ مختلف جو ہے طریقے ہوں گے، کبھی تو ایک راوی کو گرا دیں گے اور کبھی ایک سے زیادہ راوی کو جو ہے گرا دیں گے۔ تو یہ آپ کو جو ایک مثال دی گئی۔ اس کے بعد جو ہے مصنف جو ہے مرسل کی جو ہے تعریف کر رہے ہیں کہ مرسل کسے کہتے ہیں۔ ہوا ما سقط راویہ من آخر سند بعد التابعی، مرسل اسے کہتے ہیں کہ آخری سند سے تابعی کے بعد راوی جو ہے گرا ہوا ہو۔ قول التابعی، جیسے تابعی کا یہ کہنا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا۔ حالانکہ دیکھیں مرسل کے تعلق سے جو ہے بہت ساری اس کی تعریف کی گئی ہے، تو ہم بہت ساری تعریفات کے اندر نہ جا کر یہ جامع تعریف جو ہے کی گئی ہے، جیسا کہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے بھی بیان فرمایا کہ ما رواہ التابعی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تابعی یہ کہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا۔ جبکہ تابعی آپ جانتے ہیں تعریف، کہ جس نے صحابہ کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور ایمان کی حالت میں ہی موت ہوئی ہو، تو اس طبقے کو جو ہے تابعی کہتے ہیں۔ لیکن اگر بالفرض ایسا اگر معاملہ ہے کہ تابعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھیں، لیکن اگر وہ کہہ دے، کوئی انسان اس میں سے یہ کہہ دے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے یا یہ قول ہے، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ مرسل روایت ہوگی، اس لیے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، تو وہ روایت جو ہے ضعیف قرار دی جائے گی۔ تو یہ ہمارے سامنے جو ہے مرسل کی جو ہے تعریف ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے ہمارے سامنے جو ہے معضل ہے۔ معضل ہوا ما سقط من بین سندہ راویان او اکثر متتابعان، مصنف کا کہنا کہ سند کے درمیان سے، سند کے درمیان سے دو راوی یا دو سے زیادہ متتابعن پے در پہ، یعنی لگاتار جو ہے راوی جو ہے گرا ہوا ہو، تو اسے جو ہے معضل کہیں گے۔ تو یاد رکھیں کہ معضل میں متتابعن ہے، یعنی پے در پہ، کنٹینیوس، ایسا نہیں کہ ایک راوی ایک سند کے حصے سے گرا، پھر چین سسٹم صحیح چلا، پھر اس کے بعد جو ہے راوی جو ہے گرا ہوا ہو۔ تو معضل میں ایسا نہیں ہے، یاد رکھیں کہ سند کے درمیان سے دو راوی یا دو سے زیادہ کنٹینیوس پے در پہ جو ہے گرے ہوئے رہیں گے، تو یہ جو ہے معضل کی جو ہے ہمارے سامنے جو ہے تعریف ہوگی۔ اس کے بعد جو ہے المنقطع ہوا ما سقط من بین سندہ اما راو واحد فقط او اکثر لیکن لا متتابعا بل متفرقا۔ منقطع میں کہتے ہیں کہ سند کے درمیان سے صرف ایک ہی راوی جو ہے گرا ہو، یا ایک سے زیادہ بھی گرا ہو، ایک راوی یا ایک سے زیادہ راوی جو ہے گرا ہو، لیکن ایک سے زیادہ راوی جو گرا ہوگا لا متتابعا، وہ پے در پہ جو ہے نہیں گرا ہوگا، بل متفرقا، بلکہ مختلف حصوں سے راوی جو ہے گرا ہوگا، مختلف حصوں سے راوی جو ہے گرا ہوا ہوگا۔ تو اس بات کو جو ہے اچھے طریقے سے جو ہے ذہن نشی کر لیں کہ معضل اور منقطع دونوں کی تعریف تقریباً یکساں ہے، کہ سند کے درمیان سے ایک راوی گرا ہو یا ایک سے زیادہ، اور معضل کے اندر ہے کہ سند کے درمیان سے دو راوی یا اس سے زیادہ گرا ہو، لیکن معضل میں کیا ہے کہ پے در پہ جو ہے راوی جو ہے گرا ہوا ہوگا، اور منقطع میں کیا ہے کہ پے در پہ راوی جو ہے گرا نہیں ہوگا، بلکہ مختلف سند کے مختلف حصوں سے جو ہے راوی جو ہے گرا ہوا ہوگا، تو اسے جو ہے منقطع جو ہے کہیں گے۔ اب اس کے بعد مصنف کا کہنا کہ والمنقطع
بهذا المعنى أخص من المنقطع بمعنى غير المتصل فإنه عام يشمل جميع أنواع السقوط. یعنی مفہوم کے طور پر یہ بیان کرتے ہیں کہ منقطع جو معنی ہے، بہذا معنی اس کا معنی منقطع کے اعتبار سے زیادہ جو ہے خاص ہوتا ہے بمعنی غیر متصل کے. یعنی غیر متصل جو لفظ کہا جائے تو اس سے زیادہ بہتر ہے کہ منقطع کے لفظ کو جو ہے خاص کیا جائے، اس لیے کہ یہ عام ہے. منقطع کہنا جو ہے عام ہے، جو تمام قسم کے جو راوی سقوط جو گرنے والے ہیں، گرنے والے تمام راویوں کی جو قسمیں ہیں ان سب کو جو ہے شامل ہوگا. تو اس لیے منقطع کہنا جو ہے زیادہ جو ہے مناسب ہے. تو یہ مفہوم جو ہے یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ والمنقطع بهذا المعنى اخص من المنقطع بمعنى غیر متصل، کہ غیر متصل کہنے کے بنسبت منقطع کہنا زیادہ جو ہے خاص ہے اور مناسب ہے، اس لیے کہ منقطع کہنے سے جتنے بھی راویوں کے گرنے کے جو قسمیں ہیں وہ سب اس کے اندر جو ہے داخل ہو جائیں گی. اور آخری جو چیز ہے وہ ہے مدلس یا مدلس. حدیث مدلس اس میں مفعول کے ساتھ کہ مدلس حدیث یعنی جس کو تدلیس سے جو ہے کام لیا جائے، تو اس کی بھی جو ہے مختلف جو ہے تعریفات جو ہیں کی گئی ہیں، الگ الگ جو ہے اس کے اندر جو ہے باتوں کو بیان کیا گیا ہے. جیسے آپ کے سامنے یہ حدیث تدلیس الاسناد کہہ سکتے ہیں، تدلیس الاسناد، اس کے بعد تدلیس التسویہ، تدلیس الشیوخ، اس طریقے سے مختلف ان کی جو ہے تعریفات جو ہیں محدثین نے الگ الگ طریقوں سے جو ہے کیا ہے. یہاں پر آپ کے سامنے جو ہے جو تین بات ہیں وہ یہ ہیں کہ ہوا ما ترک راویہ ذکر شیخہ وروى عمن فوقه بلفظ يتوهم منه انه سمع منه مشافهة، کہ راوی کا ایسا کرنا ہوا ما ترک راوی ہی ذکر شیخ، راوی جو ہے اپنے شیخ یعنی جو استاد ہے اس کے ذکر کو وہ چھوڑ دیتا ہے، یعنی اس کا تذکرہ نہیں کرتا ہے، اور شیخ سے اوپر والے جو راوی ہیں اس کا جو ہے ذکر کرتا ہے اس لفظ کے ساتھ جس سے اندر جو ہے توہم ہو، یعنی وہم جو ہے پیدا ہو کہ اس نے اپنے شیخ سے اوپر والا جو راوی ہے اس سے ڈائریکٹ جو ہے سن رہا ہے، مشافہتن یعنی بالمشافہ یعنی ڈائریکٹ جو ہے سنتا ہو. ولیکن لا یصرح بالسماع کذبا، لیکن یہ صراحت نہیں ہے سماع کے، جو صراحت نہیں ہے جو جھوٹ کے اوپر، یعنی اس میں ایسا محسوس نہیں ہوگا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، حالانکہ وہ اپنے سے اوپر والے یعنی اپنے شیخ کو چھوڑ کر شیخ کے جو اوپر والے جو راوی ہیں اس سے جو ہے بیان کر رہا ہے، اور وہاں پر جو ہے جھوٹ کی کہیں بھی صراحت نہیں ہوتی ہے. جیسے وہ کہہ دے کہ ان فلاں، کہ فلاں سے جو ہے روایت ہے، یا او قال فلان، یا فلاں شخص نے ایسا کہا ہے، او حدث فلان، یا اسی طریقے سے فلاں شخص نے جو ہے حدیث کو جو ہے بیان کیا ہے. تو گویا کہ اس طریقے سے مدلس میں معاملہ کیا ہوتا ہے کہ بالکل واضح ہے کہ جو راوی ہے وہ اپنے استاد کا ذکر نہیں کرتا ہے، استاد کے اوپر والا جو راوی ہے فوراً اس کا جو ہے تذکرہ جو ہے کر دیتا ہے، اور لوگوں کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کی ملاقات جو ہے اس سے ہوگی، اس لیے کہ جب استاد سے ملاقات ہے تو استاد نے جس سے روایت کیا ہے ممکن ہے کہ اس سے بھی اس کی جو ہے ڈائریکٹ جو ہے بالمشافہ جو ہے ملاقات ہو، جس کی بنیاد پر جو ہے اس نے ان باتوں کو جو ہے بیان کیا ہو. تو اس ناحیت سے یہاں پر جو ہے لوگ شبہ کا جو ہے شکار ہو جاتے ہیں. تو الحمدللہ ابھی ہم نے آپ لوگوں کے سامنے جو باتیں رکھی یا اسی طریقے سے ہم لوگوں نے جو ان باتوں کو پڑھا ہے، اختصار کے طور پر یہی ہے کہ راوی کے ضبط کے تعلق سے جو طعن کے اسباب ہو سکتے ہیں وہ 5 قسمیں ہیں، اس کا ہم لوگوں نے تذکرہ کیا کہ وہ 5 قسمیں کیا ہیں: کثرت الغفلہ